بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی جانب سے کیا گیا ہے نیا اشتہار آسامیوں کے لیے بی پی ایس 16، 17 اور 18 کے لیے تمام پاکستانیوں سے درخواستیں مطلوب ہے۔ اس ویڈیو میں ہم مزید جانیں گے، مگر ویڈیو میں مزید جانے سے پہلے آپ کے لیے کچھ ضروری ہدایات ہیں، اور وہ یہ کہ یہ ویڈیو 2 پارٹس میں بنے گی کیونکہ یہ ایڈورٹائزمنٹ بہت بڑی ہے اور یہ ایک ویڈیو میں کور نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے ایک ایک بات کو غور سے سننا ہے اور آپ نے اس ویڈیو کو 1.5x سپیڈ سے چلانا ہے تاکہ آپ کا قیمتی وقت بھی بچ جائے۔ یہ ایڈورٹائزمنٹ 7 نومبر 2024 کو ایف پی ایس سی کی جانب سے کیا گیا ہے اور یہ 2024 کا 11واں ایڈورٹائزمنٹ ہے۔ 25 نومبر 2024 اپلائی کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ آپ نے یہاں پر ہمیں معلومات دی گئی ہے کہ ایف پی ایس سی کی ویب سائٹ کو ہم نے وقتاً فوقتاً اس کو وزٹ بھی کرنا ہے۔ آتے ہیں سب سے پہلی ویکنسی کی طرف۔ پہلی ویکنسی جو ہے اس کا کیس نمبر 204 ہے۔ ایڈمنسٹریٹو آفیسر، اس کا سکل 17 ہے اور یہ پرماننٹ ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو کہ کینٹس یا گیریزنز میں واقع ہے، ڈائریکٹریٹ منسٹری آف ڈیفنس کے اندر یہ آتے ہیں۔ اس کے لیے جو منیمم کوالیفیکیشن درکار ہے یا جو تجربہ درکار ہے وہ 2nd کلاس یا گریڈ سی ماسٹر ڈگری ایچ ای سی سے تسلیم شدہ کسی بھی یونیورسٹی سے کی ہو۔ 2 سالہ پوسٹ کوالیفیکیشن ایکسپیرینس ایڈمنسٹریٹو اسٹیبلشمنٹ یا فائنانس اینڈ بجٹ ان ڈپارٹمنٹس میں اس نے کام کیا ہو۔ پوسٹ کوالیفیکیشن کا لفظ جہاں بھی آئے گا تو پوسٹ کوالیفیکیشن کا مطلب کہ ڈگری کرنے کے بعد جو 2 سال اس نے دیے ہوں، ڈگری سمیت نہیں کہ وہ ڈگری بھی کر رہا ہو اور وہ ایکسپیرینس بھی حاصل کر رہا ہو۔ یہاں پر لکھا ہے پوسٹ کوالیفیکیشن، ڈگری کے بعد اس نے جو 2 سال کام کیا ہے وہ پوسٹ کوالیفیکیشن کے طور پر وہ شمار کیا جاتا ہے۔ ایج لمٹ اس کے لیے ہے 22 سے 30 سال، لیکن 5 سالہ رعایت 35 تک یہ رعایت دے سکتے ہیں۔ نمبر آف ویکنسیز جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، ڈومیسائل صرف سندھ اور وہ بھی رورل اوپن میرٹ پر ہوگا۔ ایڈمنسٹریٹو آفیسر کی ایک ہی ویکنسی ہے اور وہ بھی سندھ رورل کے لیے اور وہ بھی اوپن میرٹ کے لیے، اور پوسٹ امیدوار تمام مرحلوں سے گزرنے کے بعد اس کی تعیناتی پاکستان میں کسی بھی جگہ کی جا سکتی ہے۔ دوسری پوسٹ کی طرف آتے ہیں، سیکنڈری اسکول ٹیچر جس کا ایبریویشن SST، جس کا مخفف SST ہے، میل پرماننٹ، یہ بھی پرماننٹ ہے، اس کا سکیل 17 ہے۔ ڈائریکٹریٹ آف فیڈرل گورنمنٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو کہ کینٹس اور گریزنز میں واقع ہو یا سکولز، اس کے لیے جو کوالیفیکیشن درکار ہے وہ بھی سیم ہے، 2nd کلاس یا گریڈ سی میں ماسٹر ڈگری کی ہو، لیکن اس کے ساتھ بی ایڈ یا اس کے برابر بھی اس کے پاس کوالیفیکیشن ہو۔ ایم اے کیا ہو ایجوکیشن میں یا ایم اے کیا ہو EPM میں ایچ ای سی سے تسلیم شدہ کسی بھی یونیورسٹی سے۔ یہاں پر بھی ایئرز میں 5 سالہ رعایت دی جا سکتی ہے، عمر میں 22 سے 30 سال اس کا عمومی جو ہے وہ رینج ہے۔ اس کی بھی ویکنسی ایک ہی ہے اور ڈومیسائل کوٹا صرف ایکس فاٹا کے لوگوں کے لیے، جو 7 ایجنسیاں تھی ابھی وہ مرج ہو گئی ہے KP میں۔ SST کی اسامی ایک ہی اسامی ہے، وہ بھی ایکس فاٹا کے لیے، لیکن ایکس فاٹا کی بھی منورٹیز یا نان مسلمز کے لیے، ہر کوئی اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے، اور اس کی بھی تعیناتی کسی بھی جگہ پاکستان میں کی جا سکتی ہے تمام مرحلوں سے گزرنے کے بعد۔ تیسری پوسٹ کی طرف آتے ہیں، سویلین اسٹار آفیسر گریڈ 2 جو کہ 18 اسکیل کے برابر ہے، یہ بھی پرماننٹ ہے، کارپس آف EME منسٹری آف ڈیفنس کے تحت یہ آتی ہے۔ منیمم کوالیفیکیشن اس کے لیے درکار ہے، MPhil کیا ہو انجینئرنگ مینجمنٹ میں یا اس کے برابر مساوی تعلیم اس نے HEC PAC سے تسلیم شدہ کسی بھی یونیورسٹی سے کیا ہو۔ اس کا پوسٹ کوالیفیکیشن ایکسپیرینس جو ہے وہ 3 سال ہو، اسٹور سپلائی، لاجسٹکس، مینجمنٹ، اکاؤنٹس میٹر میں، گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ آٹونومس کسی بھی ادارے میں
وہ پرائیویٹ بھی ہو سکتا ہے اور سرکاری بھی۔ اس کے علاوہ اس نے تعلیم میں ایک اور لگایا ہے، اگر یہ اوپر تعلیم ایم فل کا اس کے پاس نہ ہو تو سیکنڈ کلاس یا گریڈ سی ماسٹر ڈگری اس نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں کی ہو جو کہ سپلائی چین مینجمنٹ کی ہو، یا اس کی مساوی تعلیم HEC سے تسلیم شدہ کسی بھی یونیورسٹی سے کیا ہو 5 سالہ پوسٹ کوالیفیکیشن ایکسپیرینس کے ساتھ، وہ بھی سپلائی اینڈ لاجسٹکس مینجمنٹ اکاؤنٹس کے میٹرز میں کسی بھی گورنمنٹ، سیمی گورنمنٹ، آٹونومس، پبلک، پرائیویٹ یا کولونل، لیفٹیننٹ کرنل ریٹائر فرام EME کارپس ود ریکویزٹ کوالیفیکیشن اینڈ ایکسپیرینس، یہ بھی کر سکتا ہے آف دا پوسٹ، یہ بھی کر سکتا ہے اس کے لیے اپلائی سول انسٹال آفیسر کے لیے۔ اس کی جو ایج لمٹ دی گئی ہے وہ 25 سے 35 ایئر سے 5 سال جنرل ریلیکسیشن اپر ایج لمٹ میں دی جا سکتی ہے۔ ویکنسی کی تعداد 4 ہے، ڈومیسائل کوٹا کی طرف آتے ہیں۔ پنجاب کی جو ویکنسی ہے وہ 2 ہے، دونوں اوپن میرٹ پر ہے۔ سندھ کی رورل کے لیے اوپن میرٹ پر ہے 1 ہے، جبکہ آخری آسامی خیبر پختونخوا کے لیے وہ بھی میرٹ پر ہے۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ پوسٹ کی طرف، یہ ہے ورکس مینیجر گریڈ 2 BPS 18۔ اس کی بھی جو نومنکلیچر ہے وہ پرماننٹ ہے، یعنی عارضی آسامی نہیں ہے۔ کارپس آف EME منسٹری آف ڈیفنس۔ منیمم کوالیفیکیشن اس کے لیے درکار ہے BSc انجینئرنگ کی ہو، الیکٹریکل میں، میکینیکل میں، الیکٹرونکس میں، ٹیلی کمیونیکیشن میں، کیمیکل میں، میٹالرجیکل، ایروناٹیکل، فرام اے یونیورسٹی، اس یونیورسٹی سے جو PEC سے تسلیم شدہ ہو، اور اس کی پوسٹ کوالیفیکیشن ایکسپیرینس 5 سالہ ہونے چاہیے انجینئرنگ ورکس کی فیلڈ میں، چاہے اس نے کام گورنمنٹ میں کیا ہو، سیمی گورنمنٹ میں کیا ہو، آٹونومس میں، پبلک یا کسی بھی پرائیویٹ آرگنائزیشن میں، یا کوئی بھی لیفٹیننٹ کرنل یا میجر ریٹائر ہوا ہو EME کارپ سے اس اوپر درج شدہ کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس کے ساتھ۔ اس کے لیے بھی ایج لمٹ 25 سے 35 سال ہے۔ 5 سال کی جنرل ریلیکسیشن دی جا سکتی ہے اپر ایج لمٹ میں۔ نمبر آف ویکنسیز کی اگر بات کریں تو یہ ایک ہی آسامی خالی ہے، اور وہ بھی سندھ رورل کے لیے، اور یہ ہے اس کی اوپن میرٹ۔ نیکسٹ بڑھتے ہیں آسامی کی طرف بڑھتے ہیں، یہ ہے ریسیٹلمنٹ آفیسر BPS 18، یہ بھی پرماننٹ ہے، افم منسٹری آف ڈیفنس۔ کوالیفیکیشن کی اگر بات کریں تو ماسٹر کیا ہو سوشل ورک میں کسی HEC سے تسلیم شدہ کسی بھی یونیورسٹی سے، اور 5 سالہ پوسٹ کوالیفیکیشن ایکسپیرینس فیلڈ میں، وہ بھی ریسیٹلمنٹ اور ووکیشنل ٹریننگ کی فیلڈ ہو کسی بھی گورنمنٹ آرگنائزیشن میں۔ اس کی ایج لمٹ 25 سے 35 سال ہے۔ 5 سالہ جنرل ریلیکسیشن دی جا سکتی ہے، اپر ایج لمٹ میں 40 سال تک رعایت ہے۔ ویکنسیاں کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک ہی ویکنسی ہے، ڈومیسائل کوٹا سندھ رورل اوپن میرٹ، اور اس کی تعیناتی راولپنڈی میں کر دی جائے گی کامیاب امیدوار کی۔ نیکسٹ کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جنرل سٹاف آفیسر گریڈ 1 کلاسیفائڈ ریڈیولوجسٹ، اس کا جو سکیل ہے وہ BPS 19 ہے، پرماننٹ ہے، ڈائگنوسٹک ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ، آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریڈیولوجی اینڈ امیجنگ، منسٹری آف ڈیفنس اس کے تحت آتی ہے۔ منیمم کوالیفیکیشن یا ایکسپیرینس کی بات کریں تو اس نے MBBS کیا ہو یا اس کے مساوی تعلیم PMDC سے تسلیم شدہ کسی بھی یونیورسٹی سے، یا FCPS ریڈیولوجی کیا ہو یا اس کے برابر تعلیم حاصل کی ہو PMDC سے رجسٹرڈ کسی بھی یونیورسٹی سے۔ 7 سالہ پوسٹ کوالیفیکیشن ایکسپیرینس اس کے لیے درکار ہے ریناؤنڈ میڈیکل امیجنگ سیٹ اپ سے، یعنی کسی ایسے ادارے سے جو ویل نون ہو، ریناؤنڈ ہو، مشہور ہو، اس کا نام ہو۔ ویکنسیز یہاں پر 3 ہے، ڈومیسائل کوٹا پنجاب کی 2 ہے، وہ بھی اوپن میرٹ پر، جبکہ آخری تیسری وہ سندھ رورل کے لیے، یہ بھی اوپن میرٹ پر ہے۔ نیکسٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوسٹ ہے BPS 17 ہے، پرماننٹ ہے، ایئرپورٹس سیکیورٹی فورس منسٹری آف ایوییشن کے تحت یہ آتی ہیں۔ اس کے لیے جو کوالیفیکیشن درکار ہے تو وہ سیکنڈ کلاس یا گریڈ C ماسٹرز بیچلر 16 ایئر ڈگری BS کیا ہو یا ماسٹرز کیا ہو
یا اس کے مساوی تعلیم اس نے حاصل کی ہو HEC سے تسلیم شدہ کسی بھی یونیورسٹی میں۔ یہاں پر بات انہوں نے کی ہے فزیکل سٹینڈرڈ یا فٹنس کی۔ ہائٹ میلز کے لیے جو گیون ہے وہ 5 فٹ 6 انچ 168 سینٹی میٹر کے برابر ہے، جبکہ فیمیلز کے لیے 5 فٹ 2 انچ جو کہ 157 سینٹی میٹرز کے برابر ہے۔ جب وزن کی بات ہے تو میلز کے لیے 106 LBS پاؤنڈز یا 48 kg، جبکہ فیمیلز کے لیے 45 kg یا 99 پاؤنڈ کا وزن لازم ہونا ضروری ہے۔ 45 kg سے 1 بھی کلو کسی بھی فیمیل کا وزن ہوا تو وہ ان ایلیجیبل، یعنی اس کے لیے چست اور پتلی سی لڑکیاں درکار ہے۔ چیسٹ کی اگر سینے کی پیمائش کی ہم بات کریں تو میلز کے لیے 32 ضرب 3/4 یا 83 سینٹی میٹر، جبکہ 34 یا 88 سینٹی میٹر تک وہ جا سکتے ہیں۔ ایج لمٹ اس کے لیے 22 سے 30 سال ہے، 5 سال ریلیکسیشن دی جا سکتی ہے۔ ویکنسیوں کی تعداد 2 ہے۔ ڈومیسائل کوٹا ایک سندھ اربن کے لیے، دونوں ہی سندھ کے لیے ہے۔ اوپن میرٹ پر ہے، ون مینورٹی کے لیے جبکہ دوسری نان مسلمز کے لیے ہے۔ 1 اوپن میرٹ ہے، نان مسلم اور مینورٹی کے لیے ایک ہی بات ہے، مینورٹی یا نان مسلمز۔ تعیناتی کہیں بھی ہو سکتی ہے پاکستان میں کسی بھی ایئرپورٹ پر۔ The eligibility of candidates with regard to physical standard of fitness as advertised will be determined on the basis of medical examination to be arranged by ASF as and when required. اس کی میڈیکل ایگزامینیشن جو ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس اس کو ارینج کرے گی کہیں بھی اور کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پر منسٹری آف ایویشن کی طرف سے اس کی میڈیکل ایگزامینیشن ہوگی۔ نیکسٹ پوسٹ کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے فشریز ڈیولپمنٹ کمشنر جو کہ BPS 20 ہے، پرماننٹ ہے۔ منسٹری آف میری ٹائم افیئرز میں یہ خالی ہے۔ منیمم کوالیفیکیشن اس کے لیے درکار ہے PhD MPhil MS یا سیکنڈ کلاس یا گریڈ C ماسٹرز یا بیچلرز ایجوکیشن فشریز ایکوا کلچر میرین بایولوجی یا زوالوجی اسپیشلائزیشن ان فشریز یا اس کے مساوی تعلیم HEC سے تسلیم شدہ کسی بھی یونیورسٹی سے حاصل کیا ہو۔ اس کے لیے 13 سال پوسٹ کوالیفیکیشن ایکسپیرینس ریکوائر ہے اگر اس نے PhD کیا ہو، اور 15 سالہ پوسٹ کوالیفیکیشن درکار ہے اگر اس نے MPhil یا MS کیا ہو، اور 17 سالہ پوسٹ کوالیفیکیشن درکار ہے اگر اس نے ماسٹر یا بیچلرز کیا ہو 4 سالہ in the field of marine and marine fisheries and اور ایکوا کلچر ٹیکنالوجی۔ ایج کی جو لمٹ ہے وہ 37 سے 45 سال ہے، 5 سال رعایت دی جا سکتی ہے اپر ایج لمٹ میں، یعنی 37 سے 50۔ اور ویکنسیوں کی تعداد ایک ہی ہے، ڈومیسائل کوٹا پنجاب، اوپن میرٹ، اور اس کی پوسٹنگ ہوگی اسلام آباد میں۔ یہ تھی آج کی جابس کے حوالے سے پارٹ نمبر 1۔ پارٹ نمبر 2 میں انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے، اور پارٹ نمبر 2 کی ہم اس سیریز کی دوسرے ویڈیو میں کور کریں گے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔